السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اچھی ویڈیوز بنانے میں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی ویڈیو سانس پھولنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا کے بارے میں ہے۔ تو مرد اور خواتین میں یہ شکایت عام پائی جاتی ہے کہ ان کا سانس پھولتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر خواتین میں یہ شکایت ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جب جسم میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو دل کی دھڑکن خود بخود تیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ڈاکٹر یا ان کا سٹاف کسی ایسے پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ دے رہا ہو تو وہ پیشنٹ کو ناک کے ذریعے سانس اندر کھینچ کر اور اس کو تھوڑی دیر منہ میں رکھ کر پھر زور سے باہر نکالنے کا کہتا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آکسیجن دل تک پہنچے اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے۔ اب یہ دل کی دھڑکن دل کی بیماریوں سے، پھیپھڑوں سے اور بہت سی بیماریوں سے ہو سکتی ہے۔ پھر مریض اپنے اس مسئلے کو لے کر کارڈیالوجسٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کارڈیالوجسٹ بھاری بھرکم ٹیسٹ کرواتا ہے۔ اگر پیشنٹ کارڈیالوجسٹ کے پاس جانے سے پہلے کسی عام فزیشین کے پاس اپنا چیک اپ کروا لے اور فزیشین اسے جسم میں خون کی مقدار کا ٹیسٹ کروا دے تو مریض کی تشخیص میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، یعنی مریض کی جو مرض ہے نا اس میں بڑی تشخیص ہو جاتی ہے اور اسے کسی کارڈیالوجسٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اگر جسم کی ہیموگلوبن کم آئے، خاص طور پر خواتین میں یہ عام مسئلہ ہے، اگر ان کو شوگر، بلڈ پریشر نہیں ہے تو ان میں اکثر خون کی کمی پائی جاتی ہے، اور خون کی کمی آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی ہے اور سانس لینے میں بھی تکلیف پیدا کرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے CBC ٹیسٹ کروائیں۔ CBC مین کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ۔ تو CBC ٹیسٹ از اے کامن روٹین بلڈ ٹیسٹ ہے۔ یہ ٹیسٹ آپ فاسٹنگ اور رینڈم دونوں صورتوں میں کروا سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فاسٹنگ میں ہے یا رینڈم میں ہے، اور اسی دن آپ کو اس کا رزلٹ بھی مل جائے گا۔ CBC ٹیسٹ میں ہیموگلوبن اور اگر ہارٹ کا خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تاہم ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ میل میں 13 سے 17، فیمیل میں 12 سے 15 ہیموگلوبن کی جو نارمل ویلیوز ہوتی ہیں۔ آئرن اور پروٹین سے مل کر ہیموگلوبن بنتا ہے، اس لیے اپنے جسم میں آئرن اور پروٹین کی کمی نہ ہونے دیں۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک، شیئر کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔